بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فصل خبر ان واخواتها یہاں سے مرفوعات کی پانچویں قسم کا بیان شروع ہو رہا ہے اور ترتیب میں بھی یہ پانچویں فصل ہے، کیونکہ ایک فصل فاعل کے بیان میں گزری، دوسری تنازع فعلین کے بیان میں، تیسری نائب فاعل کے بیان میں، اور چوتھی مبتدا اور خبر کے بیان میں۔ اب یہ پانچویں فصل ہے انا اور اس کے اخوات کی خبر کے بیان میں۔ تو مرفوعات میں ایک قسم ہے انا اور اس کے اخوات کی خبر، تو انا اور اس کے اخوات کی خبر یہ مرفوع ہوتی ہے۔ اخواتہا سے کون مراد ہیں؟ کہتے ہیں وہی ان وکأن ولکن ولیت ولعل، اور انا کے اخوات انا کأن لکن لیت اور لعل ہیں، تو یہ کل 6 ہیں۔ تو ان 6 کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ یہ 6 انا اور اس کے اخوات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ حروف ہیں، اور انہیں اصطلاح نحات میں حروف مشبہہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ حروف مشبہہ بالفعل کا معنی ہوتا ہے ایسے حروف جو فعل کے مشابہ ہیں، جن کو فعل کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ تب آپ جاننا چاہیں گے کہ ان کو حروف مشبہہ بالفعل کیوں کہتے ہیں، کیسے یہ حروف فعل کے مشابہ ہیں؟ تو یہاں پر 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ تعداد حروف میں فعل کے مشابہ ہیں، کیونکہ ان میں کچھ حروف ہیں جو ثلاثی ہیں، 3 حرفی ہیں، کچھ ہیں جو 4 حرفی ہیں، اور ایک ان میں 5 حرفی بھی ہے۔ تو جیسے فعل کبھی 3 حرفی ہوتا ہے، کبھی 4 حرفی ہوتا ہے، کبھی 5 حرفی ہوتا ہے، تو تعداد حروف میں یہ فعل کی طرح ہے۔ تو انا، انا اور لیتا یہ 3 حروف 6 حرفی ہیں، اور کأن ولعل یہ چونکہ نون اور لام مشدد ہو رہا ہے، 2 حرف کی جگہ ہے، تو یہ 4 حرفی ہو گئے، اور اس میں لکن، تو لام کے بعد پڑھنے میں الف بھی آ رہا ہے، اگرچہ لکھنے میں نہیں ہے، کھڑا زبر لگا کر کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھنے میں الف ہے، تو لام الف پھر کاف پھر نون مشدد جو 2 حرف کے حکم میں ہے، تو اس لحاظ سے اس میں 5 حرف ہو گئے۔ تو یہ تو لفظی مشابہت ہو گئی، اور ان کو معنن بھی فعل سے مشابہت حاصل ہے، کیونکہ یہ حروف فعل کا معنی ادا کرتے ہیں، ان کے اندر معنی فعل پایا جاتا ہے، کیونکہ جس مقام میں انا وغیرہ حروف استعمال ہوتے ہیں وہ مقام فعل سے معنی ادا کرنے کا ہے، لیکن اہل عرب نے ان کے لیے یہ حروف وضع کیے ہیں، اور بجائے فعل استعمال کرنے کے فعل والا کام ان حروف سے چلا لیتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ انا اور انا یہ حققتو کے معنی میں آتے ہیں، اکدتو کے معنی میں، یعنی کسی نے کہا انا زیدن قائم، جس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں بے شک زید کھڑا ہے، تو انا حرف تاکید ہے، قائل گویا کہ کہہ رہا ہے اکدتو یا اؤکدو ان زیدن قائم، میں تاکید کر رہا ہوں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، تحقیق سے کہہ رہا ہوں کہ زید کھڑا ہے۔ آپ نے کہا کأن زیدن اسدن، کأن یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، تو گویا کے کا معنی دیتا ہے، زید گویا کے شیر ہے، تو یہ گویا کہ وہ کہہ رہا ہے شبہت زیدن بالاسد،
کہ میں نے زید کو اسد سے تشبیہ دی، ایسے ہی لاکن استدراک کے لیے آتا ہے تو یہ استدرکتو کے معنی میں ہوا، لیتا یہ حرف تمنی ہے تو یہ تمنیتو کے معنی میں ہے، اور لعل یہ حرف ترجی ہے تو یہ ترجیتو کے معنی میں ہے۔ تو یہ سارے حروف چونکہ فعل کا معنی ادا کرتے ہیں تو ان کو معنن بھی فعل سے مشابہت ہو گئی، تو اس لیے ان کو حروف مشبہہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ اور یہ حروف عمل کرتے ہیں، عامل ہیں، اور ان کا عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں فَهَذِهِ الْحُرُوفُ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ فَتَنصِبُ الْمُبْتَدَأَ وَيُسَمَّى اسْمَ إِنَّ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ وَيُسَمَّى خَبَرَ إِنَّ۔ تو یہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ حروف کس پر آتے ہیں؟ جملہ اسمیہ میں جو مبتدا اور خبر ہے، اسی مبتدا اور خبر پر یہ حروف داخل ہوتے ہیں اور عمل کیا کرتے ہیں؟ فَتَنصِبُ الْمُبْتَدَأَ، تو یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں، وَيُسَمَّى اسْمَ إِنَّ، اور اسے اِنَّا کا اسم کہا جاتا ہے۔ یعنی اِنَّا آیا ہو تو اِنَّا کا اسم ہے، کَأَنَّا آیا ہو تو کَأَنَّا کا اسم ہے، جو بھی حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ آئے گا اس کا اسم وہ کہلائے گا۔ تو یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور اسے اِنَّا کا اسم کہا جاتا ہے۔ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ، اور یہ حروف خبر کو رفع دیتے ہیں، وَيُسَمَّى خَبَرَ إِنَّ، اور اسے اِنَّا کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو ہر جگہ اِنَّا ہی کی خبر نہیں کہیں گے، جو بھی حرف وہاں آئے گا اس کی وہ خبر کہلائے گا۔ ہاں یاد رہے کہ ان کا یہ عمل کیوں ہے کہ یہ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلا جز ہے مبتدا اور دوسرا جز ہے خبر، ٹھیک؟ اور آپ نے ابھی جان لیا کہ یہ حروف فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، تو مشابہت کی وجہ سے انہیں فعل کا عمل دے دیا گیا۔ مگر یہ ہے کہ فعل کے مشابہ ہیں تو یہ فرع ہوئے اور فعل اصل ہے، تو ان کے عمل کو معکوس کر دیا گیا، الٹ دیا گیا، تاکہ اصل اور فرع میں فرق برقرار رہے۔ تو چونکہ فعل جب عمل کرتا ہے تو وہ پہلے جز کو رفع دیتا ہے اور دوسرے جز کو نصب دیتا ہے، یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے۔ ترتیب میں پہلا جز فاعل ہے، دوسرا جز مفعول ہے، تو فعل پہلے جز کو رفع اور دوسرے جز کو نصب دیتا ہے۔ ان کو بھی عمل وہی دیا گیا مگر ترتیب الٹ دی گئی کہ یہ پہلے جز کو نصب اور دوسرے جز کو رفع دیتے ہیں تاکہ اصل اور فرع میں فرق ہو جائے۔ تو اب یہ واضح ہو گیا کہ ان کا دخول مبتدا اور خبر پر ہوتا ہے۔ مبتدا اور خبر کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتی ہے۔ تو اب خبر و انا و اخواتها کی تعریف کیا ہوگی؟ کہتے ہیں فخبر انا هو المسند بعد دخولها، بس انا کی خبر وہ ایسا مسند ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد ہو۔ انا کی خبر، تو جب خبر کہہ رہے ہیں تو گویا کہ وہ مسند ہوگی۔ ہاں فرق یہ ہوا کہ مبتدا کی جو خبر تھی وہ بھی مسند تھی لیکن وہ عوامل لفظیہ سے خالی تھی، اور انا کی جو خبر ہے وہ ایسا مسند ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد ہے، یعنی جس پر یہ حروف داخل ہیں۔ فخبر انا هو المسند بعد دخولها، تو انا کی خبر وہ ایسا مسند ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد ہو۔ نحو ان زیدا قائم، جیسے ان زیدا قائم، تو زیدن یہ انا کا اسم ہے، منصوب ہے، اور قائم انا کی خبر ہے اور یہ مرفوع ہے۔ وحکمہ فی کونہ مفردا او جملۃ او معرفۃ او نکرۃ کحکم خبر المبتدأ، اور خبر انا کا حکم اس کے مفرد یا جملہ ہونے میں یا معرفہ یا نکرہ ہونے میں مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے۔ یعنی جو احکام آپ پیچھے خبر مبتدا کے پڑھ چکے ہیں کہ اکثر مبتدا کی خبر مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ ہوتی ہے، جملہ میں اسمیہ، فعلیہ، ظرفیہ، شرطیہ سب، تو وہی حال یہاں بھی رہے گا۔ ایسے ہی خبر میں اصل ہے کہ وہ نکرہ ہوتی ہے لیکن کبھی معرفہ بھی آ جاتی ہے، تو وہ ساری باتیں یہاں پائی جائیں گی۔
اب یہ ہے کہ جب کا حکم خبر المبتدا کہا تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو بھی مبتدا کی خبر کے احکام ہیں وہ سب اس میں پائے جاتے ہیں، جبکہ کچھ احکام میں فرق ہے، تو جس حکم میں فرق پایا جاتا ہے اس کو آگے بیان کریں۔ ولا يجوز تقدیم اخبارها على اسمائها الا اذا كان ظرفا، اور ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز نہیں مگر جب کہ خبر ظرف ہو۔ ہاں تو پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ مبتدا کی خبر مبتدا پر کبھی مقدم ہوتی ہے، جیسے فی الدار زید، لیکن یہاں پر تو کہتے ہیں کہ ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، ہمیشہ اسم کو پہلے اور خبر کو بعد میں ہی لائیں گے۔ ہاں ایک صورت الا استثناء ہو رہا ہے، ان کی خبروں کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز نہیں مگر اس وقت جب کہ خبر ظرف ہو، نحو ان فی الدار زیدن، جیسے ان فی الدار زیدن، تو زیدن یہاں پر اس میں مؤخر ہے اور فی الدار یہ خبر مقدم ہے، موجود فی الدار، اس کی تعبیر ہوگی۔ کیوں ایسا ہے؟ کہتے ہیں لمجال التوسع فی الظروف، ظروف میں کشادگی کی گنجائش ہونے کی وجہ سے، یعنی ظروف میں وہ باتیں جائز ہیں جو غیر ظروف میں جائز نہیں ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پر جب خبر ظرف ہو تو اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے، جبکہ خبر غیر ظرف ہو تو اسے مقدم نہیں کر سکتے ہیں۔ فصل، اب یہ چھٹی فصل ہے اور یہاں سے مرفوعات کی چھٹی قسم کا بیان، اسم کانا و اخواتہا، اور یہ چھٹا مرفوع کون ہے؟ کانا اور اس کے اخوات کا اسم۔ ہاں اخوات یہ اخت کی جمع ہے، اور یہاں پر چونکہ بہنیں آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں کہ وہ ایک ہی ماں سے ہیں، تو یہاں اخوات بمعنی مشابہ ہوگا۔ وہی، ہاں کانا کے اخوات کون ہیں؟ کہتے ہیں وہی کانا وہی صار و اصبح و امسا و اضحى و ظل و بات و راح و آض و عاد و غدا و ما زال و ما برح و ما فتئ و من فک و ما دام و لیس، تو یہ کل 16 اخوات ہیں اور کانا کو ملا کر کے کل 17 ہو گئے، جنہیں افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ یہ فعل ناقص ہیں، یہ سب کے سب فعل ہیں مگر انہیں فعل ناقص کہا جاتا ہے۔ فعل کی ایک قسم ہے فعل تام اور ایک قسم ہے فعل ناقص، جو فاعل پر پورا ہو جائے، مزید کسی چیز کا محتاج نہ رہے، اسے فعل تام کہتے ہیں، اور جو فعل پر پورا نہ ہو بلکہ وہ خبر کا محتاج ہو، خبر کے آئے بغیر وہ معنی نہ پورا ادا کرتا ہو، تو اسے فعل ناقص کہتے ہیں، اور وہ یہ 17 افعال ہیں۔ تو ایک کانا ہو گیا، دوسرے سارا۔ کانا کا ترجمہ تھا کیا جاتا ہے اور کبھی یہ ہے کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ کانا کبھی یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ ماضی میں ایسا تھا اور پھر بعد میں ختم ہو گیا، وہ معاملہ نہ رہا، جیسے کانا زید فقیرا ثم صار غنیا، کہ زید فقیر تھا پھر وہ غنی ہو گیا۔ اور کبھی کانا جو ہے خبر سے، اس اسم کے خبر سے متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس طور پر کہ ماضی میں بھی ایسا تھا اور اب تک یہ ایسا ہے، دائمی طور پر پایا جا رہا ہے، جس کو کانا دائمہ کہتے ہیں، اور اول کو کانا منقطعہ کہتے ہیں۔ جیسے کان اللہ علیما حکیمہ، اللہ علم و حکمت والا ہے، تو اس کا ترجمہ نہیں کریں کہ تھا، کیونکہ تھا انقطاع بدات کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ صفتیں دائمی طور پر ثابت ہیں، ازلی اور ابدی صفتیں ہیں۔ بہرحال ان افعال کی تفصیل فعل کی بحث میں آئے گی، لہذا یہاں زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے جو اصل بحث ہے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ ہاں ترجمہ آپ جان لیں کہ کانا کا معنی تھا، سارا کا معنی ہو گیا، اصبح، امسا اور اضحى، یہ تینوں صباح، مساء اور ضحیٰ سے ماخوذ ہیں۔ اصبح کا معنی صبح کے وقت ایسا ہوا، امسا کا معنی شام کے وقت ایسا ہوا، اضحیٰ کا معنی چاشت کے وقت ایسا ہوا۔ ظلہ اور باتا، یہ ظلہ جو ہے وہ رات دن پر دلالت کرتا ہے اور باتا رات پر، یعنی دن میں ایسا ہوا یا رات میں ایسا ہوا۔ راح، آضا اور عاد اور غدا،
یہ چاروں فعل رواح یہ شام کے وقت متصف ہونے پر دلالت کرے گا، اور غدا صبح کے وقت، اور آبا اور عادہ دوبارہ اس سے متصف ہونے پر دلالت کریں گے، آبا عادہ ہی کے معنی میں۔ ما زالا، ما برحا، ما فتح، من فکا، یہ چاروں دوام اور استمرار کے لیے آتے ہیں، اور بلکہ چاروں کیا مادامہ بھی، اور لیسا یہ نفی حال کے لیے، اور بعض لوگوں نے کہا مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے۔ بہرحال تو یہ ان کے معنی ہو گئے۔ اب ان افعال ناقصہ کا عمل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَهَذِهِ الْأَفْعَالُ تَدْخُلُ أَيْضًا عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، تو یہ افعال بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ فَتَرْفَعُ الْمُبْتَدَأَ وَيُسَمَّى اسْمَ كَانَ وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ وَيُسَمَّى خَبَرَ كَانَ، تو یہ افعال بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ بھی کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ انا اور اس کے اخوات کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو ویسے یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو یہ افعال بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ فترفع المبتدا، تو یہ افعال مبتدا کو رفع دیتے ہیں، ویسمى اسم کانا، اور اب اس کا نام کانا کا اسم رکھا جاتا ہے، وتنصب الخبر، اور یہ خبر کو نصب دیتے ہیں، ویسمى خبر کانا، اور اسے کانا اور اس کے اخوات کی خبر نام دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ یہاں ان کا عمل تو واضح ہے کہ یہ مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، تو چونکہ یہ فعل ہے لہذا ان کا جو اسم ہے گویا کہ وہ فاعل ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو گیا، اور جو ان کی خبر ہے وہ مفعول کی مشابہت کی بنیاد پر منصوب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن حاجب صاحب کافیہ رحمہ اللہ تعالی نے مرفوعات میں اسم کانا و اخوات کو الگ سے شمار نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے 7 قسمیں ہی مرفوعات کی شمار کرائی ہیں، تو کانا اور اس کے اخوات کے اسم کو شمار نہیں کرا اسی وجہ سے کہ یہ گویا کہ فاعل ہے، حقیقت میں فاعل ہی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو شمار نہیں کرایا کیونکہ وہ فاعل میں شامل ہو چکا۔ ہاں اب یہاں سے اسم کانا کی تعریف کر رہے ہیں کہ کانا کا اسم کیا ہوتا ہے۔ تو آپ جان چکے کہ اسم کانا کسے کہتے ہیں کہ مبتدا پر یہ افعال داخل ہوتے ہیں، اسے ان کا اسم کہا جاتا ہے، کانا کا اسم کہا جاتا ہے۔ تو جب مبتدا کو کانا کا اسم کہا جاتا ہے تو مبتدا کو آپ جانتے ہیں کہ وہ مسند الیہ ہوتا ہے، فاسم کانا هو المسند الیہ بعد دخولها، تو کانا کا اسم وہ ایسا مسند الیہ ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد ہو۔ تو مبتدا بھی مسند الیہ ہوتا ہے اور ان کا اسم بھی مسند الیہ، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ مجرد عن العوامل اللفظیہ ہے اور یہ بعد دخولی ہے، یعنی ان پر یہ افعال داخل ہوتے ہیں۔ تو اس میں کانا ایسا مسند الیہ ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد ہو، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں جس پر یہ افعال داخل ہوں۔ نحو کانا زید قائما، تو کانا زید قائما میں زید کانا کا اسم ہے جو مرفوع ہے، اور قائما کانا کی خبر ہے۔ وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَىٰ أَسْمَائِهَا، کہتے ہیں اور ان تمام افعال میں، سارے افعال میں ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز ہے، کیونکہ اوپر حروف مشبہہ بالفعل میں بات آئی تھی کہ ان کی خبروں کو اسماء پر مقدم نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ حکم یہاں بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیا معاملہ ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جائز ہے اور سب میں جائز ہے، اور سارے افعال میں ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز ہے۔ نحو کان قائما زید، دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ فعل ہے اور فعل عمل کرنے میں قوی ہوتا ہے، اور حروف مشبہہ بالفعل حرف ہیں، ان کا عمل فعل کی مشابہت کی بنیاد پر ہے، تو ان کا عمل ہوا ضعیف، اس وجہ سے جب ترتیب مطابق رہے گی، جب ترتیب اصلی رہے گی تو وہ عمل کریں گے، اور اگر اس میں تقدیم و تاخیر ہو جائے تو پھر ان کا عمل مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہاں خبریں مقدم نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر تو کہتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ یہ سب کے سب افعال ہیں۔ وَعَلَى نَفْسِ الْأَفْعَالِ أَيْضًا فِي التِّسْعَةِ الْأُوَلِ، ہاں یاد رہے کہ یہاں تسعۃ الاول لکھا ہوا ہے لیکن ہونا چاہیے فی ال11 الاول،
شروع کے 11 افعال ایسے ہیں جن کے شروع میں ما نہیں آیا ہے. غدا تک آپ دیکھ لیں نمبر پڑا ہے تو 11 افعال ہیں نہ کہ 9. ہاں ما زالا، ما بریحا، ما فتح، من فکا، ما داما، یہ 5 افعال ایسے ہیں جن کے شروع میں ما آ رہا ہے. تو شروع کے 9 افعال نہیں بلکہ 11 افعال میں کہتے ہیں وَعَلَى نَفْسِ الْأَفْعَالِ أَيْضًا فِي التَّسْعَةِ الْأُوَّلِ، اور شروع کے 11 افعال میں خود افعال پر بھی ان کی خبروں کو مقدم کیا جا سکتا ہے. نحو قائمن کانا زید، یعنی خود فعل پر بھی ان کی خبروں کو مقدم کر سکتے ہیں. قائمن کانا زید کہہ سکتے ہیں. ہاں ولا يجوز ذلك فيما في اولہ ما، اور یہ بات جائز نہیں ہے ان افعال میں جن کے شروع میں ما ہے. فی اولی ما جو بعد میں ما آ رہا ہے، اس ما سے لفظ ما مراد ہے، اور فی ما فی جو پہلا ما ہے اس ما سے ما موصولہ مراد ہے. کہتے ہیں اور یہ بات جائز نہیں ہے اس فعل میں جس کے شروع میں ما ہو. فلا یقال قائما ما زال زید، لہذا قائما ما زال زید نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جن کے شروع میں ما آیا ہے تو یہ ما جو ہے صدارت کلام چاہتا ہے، شروع میں ہونے کو چاہتا ہے، لہذا اس سے پہلے اگر خبر کو لائیں گے تو اس کی صدارت فوت ہو جائے گی، اس کا شروع میں ہونا فوت ہو جائے گا، اس لیے خبر کو مقدم نہیں کر سکتے. فلا یقال قائما ما زال زید، لہذا قائما ما زال زید نہیں کہا جائے گا. وفی لیسا خلاف، اور لیسا میں اختلاف ہے، یعنی کچھ نحویین فرماتے ہیں کہ لیسا کی خبر کو اس پر مقدم کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیسا کی خبر کو اس پر مقدم نہیں کر سکتے. جنہوں نے یہ دیکھا کہ لیسا نفی کا معنی دیتا ہے جیسے ما نفی کا معنی دیتا ہے تو یہ ما والے کی طرح ہو گیا، لہذا مقدم نہیں کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ لیسا کے شروع میں ما تو نہیں ہے نا، لہذا وہ کہتے ہیں کہ مقدم کر سکتے ہیں. وباقی الکلام فی هذه الافعال یجیء فی القسم الثانی انشاء اللہ تعالی، اور ان افعال کے سلسلے میں بقیہ گفتگو انشاءاللہ دوسری قسم میں القسم الثانی فی الفعل میں آئے گی. فصل ای سابع، یہ 7ویں فصل ہے مرفوعات کی 7ویں قسم کے بیان میں. 7ویں قسم ہے اسم ما وللمشبہتین بلیسا. ہاں 7واں مرفوع ہے اس ما اور لا کا اسم جو دونوں لیسا کے مشابہ ہیں. تو ما والا مشابہ بلیسا کا اسم. تو عربی زبان میں ما اور لا مختلف طور پر آتے ہیں. کبھی ما اور لا اس طور پر آتے ہیں کہ وہ لیسا کے مشابہ ہیں. لیسا کے مشابہ دو باتوں میں، معنی نفی دینے میں اور ساتھ ساتھ لیسا کی طرح عمل کرنے میں. تو جب وہ لیسا کی طرح عمل کرنے والے ہیں تو ان کا اسم کیا ہے؟ لیسا کے اسم کی طرح ہو جائے گا. اور لیسا کا اسم تھا مرفوع، کیونکہ لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے، لہذا ان کا اسم بھی مرفوع ہو جائے گا. تو 7واں مرفوع ہے اس ما اور لا کا اسم جو لیسا کے مشابہ ہیں. اب اس میں ما والا مشابہ بلیسا کی تعریف کیا ہوگی؟ کہتے ہیں وہ المسند الیہ بعد دخول ما، اور وہ ایسا مسند الیہ ہے جو ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد ہو. نحو ما زید قائما ولا رجل افضل منک. قرآن مجید میں ما ھذا بشرا، تو یہاں دیکھیے بشرن منصوب آ رہا ہے تو پتہ چلا کہ یہ ما مشابہ بلیسا ہے. ایسے ہی ایک جگہ آیا ہے ما ہن امہاتہم، تو امہات یہ جمع مؤنث سالم ہے اور امہاتہم پر کسرہ نسب کی بنیاد پر ہے. نسب کا کسرہ ہے جو ما کی خبر ہے، ما مشابہ بلیسا کی. ہاں اب یہ ما اور لا میں تھوڑا فرق ہے، اس فرق کو بیان کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں وَيُخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَةِ وَيَعُمُّ مَا بِالْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ. لا نکرہ کے ساتھ خاص ہے اور ما معرفہ اور نکرہ دونوں کو عام. تو دونوں میں فرق یہ پایا جاتا ہے کہ لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوگا، جبکہ ما کا اسم معرفہ اور نکرہ دونوں ہو سکتا ہے. معرفہ کی مثال اسی لیے ما کی مثال دی تھی ما زید قائما، اور لا کی مثال دی لا رجل افضل منک. فصل، یہ 8ویں فصل ہے مرفوعات کی. خبر لا لنفی الجنس، لا نفی جنس کی خبر. کبھی لا کلام عرب میں آتا ہے اور وہ مدخول کی جنس کی نفی کر دیتا ہے، اور جنس کی نفی تب ہوتی ہے جب ہر ایک فرد کی نفی ہو جائے. جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ میں ہے تو لا الہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ تعالی کے. تو ہر فرد کی نفی ہو جاتی ہے. تو خبر لا لنفی الجنس، لائے نفی جنس کی خبر. وہو المسند بعد دخولها،
ہاں اس کا کوئی عمل نہیں بیان کیا، لیکن اس کا بھی معاملہ ویسے ہی ہے کہ یہ لا نفی جنس مبتدا اور خبر پر داخل ہوتی ہے، اور یہ مبتدا کو اسم کہا جاتا ہے اور اس کا اسم بیشتر منصوب ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا، تو خبر لا کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ ایسا مسند ہے جو اس کے داخل ہونے کے بعد ہو۔ نحو لا رجل قائم، کوئی مرد کھڑا نہیں، یعنی مرد کے افراد میں سے کوئی بھی فرد کھڑا نہیں، تو یہ لا نفی جنس کے لیے۔ لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں۔ تو یہ مرفوعات کی بحث مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔